مہاجر نام پر اس شہر کے اندر ایک دن کے اندر اتنا بڑا طوفان کھڑا ہو سکتا ہے. صاحبہ دیکھیے، جب آپ کے ادارے یہ فیصلہ کر لیں کہ مہاجر بنیاد پر پالیٹکس نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، اور وہ یہ طے کر لیں کہ مہاجر نام پر اسمبلی میں نہیں جانے دیں گے، تو اس میں آپ کسی کو دوش دیں کہ صاحب آپ کو ینگسٹرز نے تسلیم نہیں کیا، چھوڑ دیں، آزاد کرائیں الیکشن، فارم 47 دفتروں میں بیٹھ کے نہیں بنائیں، کریں الیکشن. مہاجر نام پر اس شہر کے اندر ایک دن کے اندر اتنا بڑا طوفان کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن آپ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اسلحے کے بل کے اوپر آپ تمام لوگوں کو دبا کے رکھیں اور کہیں کہ جناب یہ لسانیت ہے، عصبیت ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ اجرک جب نمبر پلیٹ کے اوپر آپ لگا رہے ہیں یہ عصبیت نہیں ہے. جب آپ ڈومیسائل کی بنیاد پر میرے بچے کا معاشی قتل کر رہے ہیں وہ عصبیت نہیں ہے. مطلب عصبیت صرف یہ ہے کہ میں مہاجر لفظ کیوں استعمال کر رہا ہوں، یہ پرچم کے اوپر مہاجر لفظ کیوں ہے، یہ عصبیت ہے. میں لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ دیکھیے علاقائی شناخت گناہ نہیں ہوتا ہے. ہم نے کبھی کہا ہے کہ پنجاب ریجمنٹ کیوں ہے، یہ پاکستان 1 کیوں نہیں ہے. ہم نے کبھی کہا ہے کہ سندھ ریجمنٹ کیوں ہے، یہ سندھ ریجمنٹ کو پاکستان 2 کہا جا سکتا تھا. بھائی لسانیت ہے، شناخت ہے. اچھا، یہاں ظاہر ہے کہ زبان کی بنیاد پر لوگوں کی اپنی اپنی شناخت ہے. دیکھیے بین الاقوامی سطح پر آپ قومیت کسے تسلیم کرتے ہیں؟ جس کے پاس زمین ہے، ثقافت ہے، نفسیاتی رد عمل اس کا مشترکہ ہے، مفادات اس کے معاشی مفادات اس کے مشترکہ ہیں. ہم سب چیزوں پر پورے اترتے ہیں. دیکھیے ایک تو جو نمبر پلیٹ ہوتی ہے وہ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. یس سر. کسی صوبے کو ریپرزینٹ نہیں کرتی. اور جو کانسٹیٹیوشن میں نے پڑھی کلازز جس کی پٹیشن یہ لوگ تیار کر رہے ہیں، اس میں کہیں گنجائش نہیں ہے کہ آپ کلچرل کوئی آئیڈینٹی اس کے اوپر آپ مینشن کریں. اچھا. اس سے تمام قومیتوں کے اندر تفریق پیدا ہوتی ہے جو آپ کے آئین کی خلاف ورزی ہے. اچھا. تو وہ گنجائش ہی نہیں ہے اس کی. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ ہم اس میں سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ہم نے کوئی اس میں بار کوڈز دیے ہیں ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. چلو ٹھیک ہے، آپ نے بار کوڈز دیے ہیں. ان بار کوڈز کے بعد جو آپ نے اس میں یہ جو اجرک آپ نے مینشن کی، جی، اس اجرک کا تعلق آپ کے کلچر سے ہے. میرے خیال 72 کے اندر ممتاز بھٹو نے یہ کہا تھا کہ سندھ کی زبان صرف سندھی ہوگی. تو اس پر رئیس امروی صاحب اس زمانے میں ظاہر ہے کہ مہاجر نام پر پالیٹکس کرنے والے لوگ نہیں تھے، یا الطاف حسین صاحب یا آفاق یا خالد مقبول صاحب یا کوئی اور نہیں تھا. جی. تو رئیس امروی صاحب بہرحال ایک شاعر کی حیثیت سے، کیونکہ وہ مہاجر قوم سے تعلق رکھتے تھے، جب انہوں نے کہا کہ اردو نہیں چلے گی اور اس صوبے میں صرف سندھی زبان چلے گی، اور انہوں نے قومی اسمبلی سے اکثریت کی بنیاد پر ریزولوشن بھی پاس کرائی، تو رئیس امروی صاحب نے ایک قطعہ لکھا کہ اردو کا جنازہ دھوم سے نکلے. مطلب اس شہر میں آپ ڈومیسائل کی بنیاد پر لوگوں کو نوکری سے نکال دیں، آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں. مطلب آپ سندھ کی اجرک جو ہے وہ اس کو کہیں 5000 سال پرانی ہماری ثقافت ہے. وہ ثقافت تمہاری 5000 سال پرانی ہو یا 5 دن کی پرانی ہو، ثقافت کسی قومیت کی ہے نا. آپ میری ثقافت کو مٹی میں ملا کے آپ یہ کہو کہ میری ثقافت تم پہ تھوپ رہا ہوں، اس کو برداشت کر لو، میں کیوں کر لوں؟ اور پھر اگر جو لوگ مجھے تانے دیتے ہیں جی کہ بھائی یہ مہاجر لفظ استعمال کر کے عصبیت پھیلا رہا ہے، آپ مجھے بتائیے کہ آپ یہاں پر اجرک مسلط کر کے، اور آپ آج آپ کے جو ٹیلی ویژن کے اوپر اشتہارات چل رہے ہیں وہ سندھی لینگویج کے اندر آپ چلا رہے ہو، تو آپ یہ عصبیت نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو کہیں کہ فخر سے کہ ہم سندھی ہیں اور اس سندھ کے اندر رہنے والے تمام لوگوں کو سندھی بن کے رہنا پڑے گا. یار اگر یہ کہتے کہ یہ سندھ پاکستان کا حصہ ہے اور سندھ کے جو 5 کروڑ عوام ہیں انہیں پاکستانی بن کے رہنا پڑے گا، میں اپنے جو لسانی اسٹانس ہے اس کو میں وڈرا کر لیتا.